شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار مفسر ہے، سنت کا متکلم ہے، اس نے کہا وہ کہتا 500 آیات صرف علی کی شان میں نازل ہوئی. ہمارے بعض علماء نے 1000 سے زیادہ آیات جناب امیر علیہ السلام سے متعلق لکھی ہے کہ یہ مولا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ موجود ہیں. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں. اہل سنت نے مانا ہے کہ 500 آیات صرف علی کی شان میں ہیں. ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ 1000 سے زیادہ آیات علی کی شان میں ہیں. جس کی شان میں اتنی آیات ہوں ان سے ایک آدمی سوال کر لیتا ہے خود مولا سے انہی کے خطبے کے دوران، کہتے ہیں مولا اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آپ بتائیے اتنی آیات میں سے اپنی شان میں نازل ہونے والی کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، سوال پہنچ گیا اگر تو انشاءاللہ. عزیزان گرامی، جس کی شان میں 1000 آیات ہیں، سوال کیا مولا آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ اگر میں آپ سے بھی کہوں نا کہ اپنے اپنے متعلق سوچئے کہ آپ کو اپنے متعلق کوئی بات اچھی پسند ہے تو آپ بھی 15-20 منٹ لے لیں گے. ہر آدمی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ضرور سوچے گا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کچھ نہیں ہوتے ہوئے. اور کائنات کا مولا، مولائے کائنات، عزیزان گرامی، جس کے اتنے فضائل ہوں، اتنی آیات ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا کل تک کی مہلت دے، ذرا ایک مرتبہ آیات کو دوبارہ دیکھ لوں پھر دوبارہ سوچوں گا کون کون سی آیات ہیں، آیات کو دہراؤں، اتنی آیات میری شان میں ہیں. مولا نے خطبہ دیتے دیتے فوراً وہیں سے جواب دیا کہ یہ ایک آیت مجھے اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ پسند ہے. کہا مولا کون سی آیت؟ کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کہ مولا سب سے زیادہ یہی آیت کیوں پسند ہے آپ کو؟ سب کی توجہ ہو، سارے مجمع کو میں پورا خون جگر لگا کے سارے اعمال کے بعد پیش کر رہا ہوں. یہ صرف مولا کی خوشنودی کے لیے پورا خون جگر لگا کے جملے کو پیش کروں گا. کہ مولا یہ آیت سب سے زیادہ آپ کو کیوں پسند ہے؟ کہ یہ واحد آیت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے 2 گواہ پیش کیے، ایک اپنا نام پیش کیا اور اپنا نام کے ساتھ مجھ علی کا نام پیش کیا. کہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. کہ میرے حبیب آپ کے لیے بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک میں خود، دوسرا علی، جسے خدا اپنے نام کے ساتھ رکھ کے ناز کرتا ہو وہ ہمارا مولا علی ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ جناب امیر نے یہ نہیں کہا کہ مہلت دو سوچ لوں کا ساری آیات میں یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اب یہاں پہ 2 کمالات ہیں. ایک تو خود اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مولا کا نام رکھا. کہا میرے حبیب بس 2 گواہ کافی ہیں، ساری کائنات سے کہہ دیجئے میں جسم و جسمانیت میں آؤں گا نہیں، بس ایک ایسا علی ہے جو صفات الہیہ کا مظہر ہے. اگر آپ نے دیکھنا، ہم اپنے 14 کو، اب یہاں پہ پریشان ہو کے سن رہے ہیں بہت سے لوگ، میں گزر جاتا لیکن اب بات کو واضح کرنا ضروری ہو گیا. عزیزان گرامی، ہم اپنے 14 معصومین علیہ السلام کو اللہ کی صفات کا مظہر مانتے ہیں، صفات الہیہ کا مظہر مانتے ہیں. میں پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں پورا پڑھ پاؤں گا، مکمل کر پاؤں گا جتنا میں زور لگا رہا ہوں. اب 14 کو، ہم اپنے 14 معصومین کو اللہ کی صفات کا مظہر مانتے ہیں. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. یہ میرا خاصہ ہے، میں نے کسی سے لیا نہیں، احادیث کی روشنی میں محنت کر کے تیار کیا. معصوم کے قول سے پیش کر رہا ہوں. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا. وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا. وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا. غیظ و غضب پہ اسے پورا قابو ہے، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا. مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا. تقویٰ وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو بھیجا.
नकावतें पाकीज़गियां उसके लिए थी, उसने अली नकी को भेजा। हैबत उसकी थी, उसने हसन अस्करी को भेजा। वो गैब मुतलक था, उसने मेहदी मुंतज़र को भेजा। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, हम उन 14 के मानने वाले हैं, हम उन 14 के मानने वाले। दुनिया के पास एक ऐसा नहीं होगा, हमारे पास 14, हम ऐसे 14 रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, 14 ऐसे हमारे पास है जिन पे खालिक को खुद नाज है कि ये मेरे है। अज़ीज़ान गिरामी, जिनके सदक़े में कुल कायनात खल की है। तो अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम सिफ़ात इलाहिया का मज़हर हैं। अगर बात पहुंच रही हो कि वो तमाम के तमाम उलूम सब उसकी तरफ से हिबा किए गए हैं, तो अब कोई ऐसा नुमाइंदा परवरदिगार होना चाहिए। जब हम कहें कि वलीउल्लाह अल्लाह का वली है, तो वो तमाम की तमाम सिफात से इस तरह जाहिर करे कि मैं उसका वली हूं। आए जरा, मैं पता नहीं बात पहुंचा। Rahim, kad aflahal mu'minun. Allahu Akbar. He says until the end of the ayah, he says, kad aflahal mu'minun. He says, indeed, the believers, the mu'mineen are victorious. Kad aflahal mu'minun. The believers or the mu'mineen are victorious. Rasulullah looks at him and he says, aflahu bika ya Ali. If the mu'mineen are successful, then they become successful through you, Ya Ali. How can we substitute our master for somebody else when you have a master like Ali ibn Abi Talib? Qad aflaha al-mu'minun. Every person who holds love for Amirul Mu'mineen in his heart, whether he's a believer or he is a sinner, and we are not in a place where we want to justify sinning. La, but what we are saying is a reality. Every one of you can attest for this inside your hearts. A person, whether he is a true believer, sincere, follows the deen to the dot, or a person who has shortcomings, and the person who is a sinner, regardless of which category you are, by the sake or by virtue of the love that you hold for Amirul Mu'mineen in your heart, you hope that you will drink from the cup of Kawthar. Allahu Akbar. This is the mu'min. From the time that he is born, from the time that he is raised in his family, he is taught nothing but to say Ya Ali. When he wants to get a tarbiyah, when he wants to catch a certain manhaj, when he wants to build and mold his personality, he goes back to Nahjul Balaga and he looks for the poet Ya Ali. This is a mu'min. Every step of his life he is never separated from Imam Ali. This is a mu'min that when he wants to become victorious or wants to gain victory in the akhirah, even at the time of death when the soul is reaching here, he will say Ya Ali. A mu'min is that person when he is raised into the grave and Munkar and Nakir will come to question him, he will say Ya Ali. A mu'min is that person when he is raised from the mahshar and the mountains are crumbling and he is wearing his kafan, he will say Ya Ali. A mu'min is that person when he realizes that his sins have overcome him and there is only one person can save him from the trials and tribulations of Jahannam. That person is Ya Ali. There is only one person under whose flag you can enter into Jannah, and that person is Ali ibn Abi Talib. Alaykum bil haq. Ever since Amirul Mu'mineen was born in the Kaaba, along 1,400 years, how many times has the Kaaba been destroyed and how many times has the Kaaba been reconstructed?
Every time the Kaaba has been destroyed and reconstructed, the same crack where Fatima bint Asad reappears. Generation after generation has come and has tried to hide this miraculous event. Look, within the last 100 years, how many times has the Kaaba been reconstructed? How many times have they tried to hide the crack on the Kaaba to try and conceal the miraculous birth of Amirul Mu'mineen? Because no other person before Ali was born in the Kaaba, no other person after Ali will be born in the Kaaba. So generation after generation, reconstruction after reconstruction, they try to plaster the Kaaba, cement the Kaaba, build the Kaaba with bricks, gold plate the Kaaba for all you want, hide the fact as much as you want, but the hand of Allah subhanahu wa ta'ala is there in every age and every generation. Even if the Kaaba was to be built of gold, that crack would appear over there to remind the people that there is only one wasi after Rasulullah, and that is Qaidul Gurr al-Muhajjalin, Imamul Muttaqin, Wasiyu Rasuli Rabbil Alameen, Ali ibn Abi Talib. Generation after generation, construct, reconstruct, destroy, rebuild that Kaaba, that crack will remain over there. This is Waliullah that you are talking about. Allah subhanahu wa ta'ala willed. Not for anybody to confuse because of the tone and the environment that these are emotional statements that are made without any backing. Allah, the person with the most simplest frame of mind, the person, if you were to put people on an intellectual scale from 1 to 10, the person at the lowest level of the intellect, 1, will be able to tell you, just by the fact that Amirul Mu'mineen was born in the Kaaba, he deserves to be the wasi and the wali. Nobody else sharik with Amirul Mu'mineen. Allah subhanahu wa ta'ala willed. This is not a coincidence. Allah subhanahu wa ta'ala willed that Amirul Mu'mineen should be born in the house which will then be called Baytullah. Allah subhanahu wa ta'ala willed that the entire Muslim ummah once in their lifetime will come to perform Hajj and will do tawaf around the house where Ali was born. Allah subhanahu wa ta'ala decided, it is not a coincidence, Allah subhanahu wa ta'ala decided that for the entire Muslim ummah, that if they want their spouses to be halal for them, then they should perform tawaf around the house where Ali ibn Abi Talib was born. It is not a coincidence that Allah subhanahu wa ta'ala decided that 5 times a day, for every day until you are alive, you will perform salat in front of the house where Ali ibn Abi Talib was born. This is not a coincidence. This is to show the people that if you are looking for a qibla, then that qibla from terms of your salat is the Kaaba, but within that qibla there is a greater qibla. That qibla is Ali ibn Abi Talib. If you have a problem with that qibla, then you have a problem with that God who made him a qibla. Find another God and find another Imam and let us live in peace.